وقال تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن و حدیث، توحید و سنت کا منہج دیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اسلام یہ ایک عظیم دین ہے۔ اسلام مکمل اور کامل دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ اسلام ہماری ہر معاملہ اور ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ ایک معاملہ ہے احترام کا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احترام اور ادب اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ نہیں، احترام، ادب و تعظیم شریعت نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ بڑے کا احترام، اللہ کی تعظیم، نبی کی عزت، شعائر اللہ، دین کی نشانیوں کا احترام، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، کتابیں ہیں وغیرہ، یہ لازمی اور فرض ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے عزتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اس مہینے کی بھی بے عزتی نہیں کرنا جس کو اللہ نے عزت دی ہے، ولا الہدی، اس قربانی کی بھی بے عزتی نہیں کرنی جو بیت اللہ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، ولا القلائد، اور ان کے گلوں میں جو پٹھے ڈلے ہوئے ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، یا ذی القلائد، وہ قربانیاں جو بغیر پٹھوں کے یا پٹھوں والے تمام کے تمام، ان کا احترام کرنا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں کا بھی آپ نے احترام کرنا ہے جو اللہ کی معزز گھر کا قصد کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ دیکھو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کی چیزوں کے احترام کو لازم گردانا ہے، اور ان کی بے عزتی سے منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، لا تحلوا۔ اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو دین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کو بڑا درجہ حاصل ہے دلوں کا تقوی۔ تقوی کئی قسم کا ہے، ایک ظاہری تقوی ہے اور ایک حقیقی تقوی ہے جو دل میں ہوتا ہے، جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا التقوی ہا ہونا، آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، 3 بار آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا، تقوی یہاں ہے۔ اور یہ اصل تقوی یہ شعائر اللہ، دین کی نشانیوں کی تعظیم سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ مسجد کا احترام کرتے ہیں، آپ دین کی نشانیوں کا، مدرسے کا احترام کرتے ہیں، کتابوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ کا، رسول کا، صحابہ کرام کا وغیرہ وغیرہ جو دین کی نشانیاں بن چکی ہیں۔ داڑھی والے کا احترام کرتے ہیں، اس کی داڑھی سفید ہے، میرے نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ، یہ اللہ کی عزت ہے۔ کیا؟ کسی سفید داڑھی والے کا احترام کرنا، اکرام الشیبۃ المسلم، مسلمان ہے، اس کی داڑھی ہے سفید، اس کا احترام کرنا یہ اللہ کا احترام ہے۔ وحامل القرآن، اور وہ شخص جو قرآن مجید کا عالم ہے، اس میں غلو بھی نہیں کرتا اور اس سے کنارہ کشی بھی نہیں کرتا، آپ اس کا احترام کرتے ہو، یہ اللہ کا احترام ہے۔
یہ احترام کی فرضیت پر عجیب عجیب قسم کے دلائل ہیں۔ ان من اجلال اللہ، میرا نبی فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، عباس رضی اللہ عنہ سے ملے، راستے میں ان کے قریب سے دستوں کو اور لشکروں کو گزارا جا رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب گزرا تو اس نے ایک بات کی ابو سفیان کے سامنے، الیوم، آج کا دن ہے، تستحل الکعبہ، کعبے کی بھی عزتی کی جائے گی، یہاں خون بہا جائے گا تم لوگوں کا۔ میرے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ نے فرمایا کذب سعد، دیکھو سعد صحابی ہے لیکن بات تعظیم اور ادب اور احترام کے منافی بات تھی، تو میرے نبی نے فرمایا کذب سعد، سعد نے جھوٹ بولا ہے۔ الیوم، آج کا دن، یعظم اللہ فیہ الکعبہ ولکن یوم، آج کا دن جو ہے اللہ اس میں کعبے کو اور عزت دے گا۔ تکسل کعبہ، کعبے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ آپ نے دیکھو سختی سے اس طرح الفاظ ایک صحابی کے بارے میں کہنا کذب سعد، اگرچہ کذب کے دو معنی ہوتے ہیں، کبھی کذب جھوٹ کے بالمقابل آتا ہے اور کبھی کذب باطل کے لیے بوجھالا جاتا ہے، یعنی اس نے باطل بات کہی، غلط بات کہی ہے۔ کعبے کی تعظیم ہوگی آج، اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا خانہ کعبے کے اندر ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے، دوسری جگہ کوئی نماز پڑھی جائے اور خانہ کعبے میں ایک نماز، یہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عزت بخشی ہے، اور وہ عزت بخشی ہے جو کسی دوسرے مقام کو نہیں بخشی۔ کائنات کے اندر کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں 1,00,000 سے نمازیں بڑھ جائیں، 49 کروڑ ہو، 50 کروڑ ہو، 40 کروڑ ہو، 10 لاکھ ہو، نہیں، یہ خانہ کعبہ کو رب العالمین نے عزت بخشی ہے کہ وہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کا معنی ہے کسی دوسری جگہ کو اگر یہ احترام دیا جائے کہ وہاں ایک نماز 1,00,000 سے بھی بڑھ گئی، جس کا معنی ہے کہ بیت اللہ کی بے عزتی ہوئی۔ پھر یعنی میرے نبی نے فرمایا یہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میں اگر کسی کو تھوک ووک آ جائے تو کیا کرنا؟ دائیں طرف تھوک نہیں پھینکنا، ان عن یمینہ ملکا، دائیں طرف فرشتہ ہے، فرشتے کا احترام کرنا ہے آپ نے، سامنے آپ نے تھوک نہیں پھینکنا ہے انہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آپ نے قبلے کی دیوار پر ایک رینٹ تھوک دے گا بلغم، آپ نے اس کو فوراً ہٹایا اپنے ہاتھ سے، پھر اس کو صاف کیا، پھر اس پر خوشبو لگائی۔ خانہ کعبے کا احترام، فرشتے کا احترام، اللہ کا احترام، سفید بال والے لوگوں کا احترام، قرآن کے عالم کا احترام جو صحیح عالم ہو، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کی اونٹنی آگے نہیں جا رہی ہے بیت اللہ کی طرف، رک گئی، اس طرف منہ کر کیا جاتا ہے، اونٹنی چل پڑتی ہے، دوسری طرف چل پڑتی ہے، تیسری طرف چل پڑتی ہے، بیت اللہ کی طرف جب اس کا منہ موڑا جاتا ہے اونٹنی نہیں چلتی۔ کیوں؟ لڑائی کا خطرہ ہے، لڑائی میں کیا ہوگا؟ بیت اللہ کی بے عزتی ہوگی، مسجد حرام کی بے عزتی ہوگی۔ اونٹنی بھی نہیں جا رہی ہے، بالکل اٹھ نہیں رہی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ اڑی کر رہی ہے، نہیں ضد کر رہی ہے۔ آپ نے فرمانی ضد اس کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حبسہا حابس الفیل، اس اونٹنی کو اس ذات نے یہاں روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر تھا، اس کو روک دیا، اسی اللہ نے اس اونٹنی کو یہاں روک دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک الفاظ کہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، لا يسألونی خطۃ يعظمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتہم ایہا، یہ لوگ مجھ سے جو بھی مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کے دین کا احترام ہو، اس کی عزت ہو، مسجد حرام کا
احترام ہو تو میں ان کے ساتھ وہ بات مانوں گا، بھلے کتنی تکلیف والی بات ہو۔ یہ بات آپ نے کہی، اونٹنی اڑ گئی، چل پڑی، عجیب بات ہے۔ احترام یعنی اللہ کے دین، اللہ کے گھر، اللہ کے مقدس مقامات، اس کا احترام ہے۔ آپ نے فرمایا قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرنا، نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ کیوں کہا ہے؟ احترام کی وجہ سے، احترام ہے انہیں۔ آپ نے ایک امام کو امامت سے معزول کیا تھا، آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے زندگی میں کہ آپ نے کسی امام کو معزول کیا ہو۔ ہاں وہابیوں کا امام ہوتا ہے، ہمارا ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ ان کو سفرانہ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی وقت ان کا بستر گول ہو سکتا ہے نا۔ وہابیوں کا جو امام ہوتا ہے بس دوسرے تیسرے مہینے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو قدر و احترام نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ کسی امام کو معزول کیا ہو۔ صرف ایک بار ایک امام کو آپ نے امامت سے ہٹایا، اس لیے کہ وہ قبلے کی طرف اس نے تھوکا تھا، اس کو احترام نہیں تھا قبلے کا، آداب سے ناشنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دیا۔ سورۃ فاتحہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نعمت اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور غیر المغضوب، غضب اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ صالحین گمراہ لوگوں کا ضلالت اور اسی طرح غضب، یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو رہی ہے، اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے الشر لیس الیک، شر کی نسبت یا اللہ تیری طرف نہیں ہوگی، اور خیر کی نسبت تیری طرف ہوگی۔ اگرچہ اللہ شر اور خیر دونوں کا خالق ہے، لیکن کاسب انسان ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ تو اس لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ، بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے، یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اچھائیوں کی، خیر کی، فضائل کی نسبت اللہ کی طرف، یہ ہمیں انہوں نے سکھایا۔ انبیاء کرام نے، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، 3 عجیب قسم کی باتیں انہوں نے دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اسی لیے وہ صبر بھی نہیں کر سکے۔ ان کا اپنا ایک مزاج تھا، مزاج رب العالمین نے بنائے ہیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا، ایک بچے کو قتل کیا تھا، اور ایک ایسے لوگ جو انتہائی کنجوس لوگ تھے، مہمانوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، ان کی دیوار سیدھی کی تھی۔ تو ایک میں تو خضر علیہ السلام اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں، اراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، یہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی نا کنجوس لوگوں کی، یہ اس کے نیچے خزانہ پڑا تھا 2 یتیم بچوں کا، یہ خیر ہے محض خالص خیر، اراد ربک، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ جہاں کشتی کو توڑا وہ عیب تھا، ظاہر حق بالکل محض عیب، تو اس میں کہا اردت ان اعیبہا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں۔ دوسری طرف قتل میں، بچے کا قتل ایک طرف، دوسری طرف اس سے بہتر بچہ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ ایسا کرتا ہے انہیں، اس کے راز ہیں، حکمتیں ہیں۔ وہاں اردنا ان یبدلہما ربہما خیرم، اردنا تو وہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا تاکہ جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اور جو شر ہے قتل اس کی نسبت اس شخص کی طرف ہو جائے۔ خضر علیہ السلام، یہ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، ان کا احترام کرو۔ اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، بس یہ ایمان ہے۔ اللہ اور رسول کی بات آ گئی، آدمی ٹھہر جائے، بالکل آگے نہ بڑھے۔ فلاں نے کہا، میرے باپ نے، یا فلاں نے بڑے نے، رئیس نے، چودھری نے، نہیں، اللہ اور رسول کی بات کے بعد کسی کی بھی بات، اللہ اور رسول سے آگے کسی کی بات نہیں ہے، یہ احترام کے منافی ہے۔ مسجد کے اندر آواز اونچی کرنا، دیکھو یہ منع ہے۔ ایک ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا اور بلند نہ کرو۔
یہ نہ ہو کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے نبی کی بات آ جائے، وہ کہتا ہے فلاں میں فلاں فلاں فلاں، اس سے عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے شدید۔ مسجد کے اندر اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا مسجد میں شور کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی یہ عادت ہو اکثر، نماز کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دنیا کی باتیں، کوئی وہاں شور کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، ہاں گپ شپ لگا رہا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، یہ کون ہے؟ جب بلایا تو پتہ چلا یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہاں کے نہیں تھے، مدینے کے۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت درد دیتا، اوجعتکما، سخت۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد میں تم اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ دیکھو یہ ادب اور احترام ہے انہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جب ہم نبی کو حاضر اور ناظر سمجھیں اور پھر خود مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو یہ ادب کے منافی ہے انہیں۔ اللہ کا درجہ سب سے بلند، اس کے بعد نبی کا درجہ اپنے اپنے حساب کے ساتھ جو درجہ رب العالمین نے دیا ہے وہی ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے انہیں، اس سے آگے نہیں بڑھانا کسی کو بھی۔ صحابہ کرام کا احترام ہمیں شریعت سکھاتا ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ دیکھو اللہ کے رسول نے منع فرمایا لا تسبوا، ان کو گالیاں مت دو۔ ایک شخص ہے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تپڑ مارا تھا، وہ بلوائی آئے، اختلاف شروع ہوا، بھائی ان کو ہٹانا چاہیے، عام لوگ تو اس کو نہیں دیکھتے کہ کون حق پر ہے۔ ہوتے ہوتے جب ان کا گھیراؤ کیا گیا تو ایک شخص نے اس کے چہرے پر تپڑ مارا، صحابی رسول ہے، اور وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے 8 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص، اس کا ہاتھ کسی نے دیکھا سوکھ گیا ہے بالکل، اس نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ کہا یہ میں نے صحابی رسول عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تپڑ مارا تھا۔ لا تسبوا، گالی مت دو ان کو، گالی مت دو ان کو، تکلیف مت دو، احترام ہے۔ خراسان کے اندر ایک کاتب ہے جس نے جو کتابت کا بہت بڑا ماہر شخص تھا، کتابت اس نے قرآن مجید کو 3 دن میں اس وقت لکھا، سارے قرآن مجید کی کتابت کی۔ لکھنے کے بعد کہتا ہے کتبتہ فی 3 وما مسنا من لغوب، میں نے 3 دن میں اس کو لکھا یا 3 انگلیوں سے لکھا اور مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں کہ میں نے یہ آسمان اور زمین بنایا ہے، ما مسنا من لغوب، مجھے کچھ تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ اس نے یہ لفظ، دیکھو احترام کا درجہ ہے، جو الفاظ اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جو صفت اور کیفیت اور طاقت اور قوت اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا استعمال کرنا کسی دوسرے کے لیے حرام ہے انہیں۔ اس نے یہ لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے، استعمال کیے، اپنے لیے استعمال کیے، اپنے لیے، اس بدبخت کا ہاتھ سوکھ گیا، اس کا ہاتھ بھی سوکھ گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ بغداد کے پل پر ایک شخص ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، ایک شخص گیا، عالم اس نے دیکھا، اس کو گور کر غور سے دیکھا، اس کو کہا حضرت آپ حج پر گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں حج پر تو میں گیا تھا۔ کہا کب ہو؟ کہا فلاں سن فلاں سال۔ کہا آپ کے ساتھ حج میں کون لوگ تھے؟ اس نے کہا میرے ساتھ تو غلام تھے، باندیاں تھیں، گھوڑے تھے اور بڑا مال تھا، بہت طمطراق اور تکبر کے ساتھ اس نے حج کیا تھا، اور یہ مطاف کے اندر طواف کا جو ایریا ہے اس میں اس کے جو غلام تھے نا آگے پیچھے جا رہے تھے اور لوگوں کو ہٹائے جاتے تھے، بھائی ہمارا امیر آ رہا ہے، اس کو لوگوں کو دھکے دے کر ادھر ادھر بڑے تکبر سے اس بدبخت نے طواف کیا اور حج کیا۔ یہاں بیٹھ کر کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے میں نے اللہ کا احترام نہیں کیا، اللہ کے گھر میں تکبر کیا۔ جب گھر میں اللہ کے گھر میں تکبر کیا تو یہ ہوا کہ میرا سارا مال ختم ہو گیا، سارے غلام چلے گئے اور باندیاں ساری، میں بالکل قلاش ہو گیا اور یہاں بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو احترام سیکھو، احترام۔ میرے نبی نے فرمایا زمانے کو گالیاں مت دو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو بھی گالیاں مت دو۔ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن کو میں تبدیل کرتا ہوں، غریب کو امیر بنا دیتا ہے اور امیر کو غریب بناتا ہے، افراد والے ان کے افراد چھین لیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو افراد دیتا ہے،
عزتوں والا عزتوں کا مالک ہے، کسے عزت دیتا ہے، کسے ذلیل کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کا احترام، نبی کی عزت، اس کی تعظیم یہ لازم ہے۔ صحابہ کرام کی تعظیم لازم ہے، اللہ کے گھر کی تعظیم لازم ہے، فرشتوں کی تعظیم، اللہ کی تعظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ درس دے رہے ہیں، ایک شخص داڑھی میں ہاتھ مار رہا ہے، اس نے داڑھی سے ایک تنکا اٹھا کر نیچے مسجد میں پھینک دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ درس سے اٹھ کر وہاں گئے، اس نے وہ تنکا اٹھایا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تنکا جیب میں کیوں ڈالا؟ جب درس سے فارغ ہوئے تو وہ تنکا باہر جا کر پھینک دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو چیز آپ کی داڑھی میں عیب ہے تو مسجد میں بھی تو عیب ہے نا۔ مسجد کا احترام کیا کرو، خیال رکھو۔ دیکھو یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اہل بیت، میرے نبی کے خاندان کا ایک بچہ ہے، گزر رہا ہے نا، یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بہت بڑے عالم ہو، یہ کیا؟ کہا یہ نبی کے خاندان کا فرد ہے، نبی کے خاندان کا فرد، ان کا بھی احترام ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ، مسئلہ طلاق مکرہ کا مسئلہ آیا، زبردستی کی طلاق ہوتی ہے یعنی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ صحیح ہے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی اگر زبردستی کسی پر طلاق ڈلوائی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بادشاہ کی مخالفت کی، اس مسئلے میں حکمران وقت کی مخالفت کی، اس کو شکنجے کے اندر کسا گیا اور ان کے مونڈے اتروائے گئے اور کوڑے لگوائے گئے۔ جب یہ خلیفہ گزر گیا، دوسرا خلیفہ اس کا دور آیا، اس نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ اس بادشاہ کو معاف کر دیجئے جس نے آپ کو کوڑے لگوائے اور جس نے شکنجے میں کس کر آپ کے مونڈے اتروائے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا جب مجھ پر کوڑے لگ رہے تھے۔ جب بھی کوڑا لگتا تھا، کوڑا لگنے کے ساتھ میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ خاندان رسول کا فرد ہے، عباسی خاندان کا تھا۔ دیکھو خاندان رسول کا احترام، اللہ اکبر، کیا عجیب لوگ ہیں۔